رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ بتایا، کسی نے حضرت مجدد صاحب سے یہ کہا کہ فلاں بندہ کہتا ہے مجھے امام ابو حنیفہ سے زیادہ حدیثیں آتی ہیں، تو مجدد صاحب صوفی اور حریت کے سالار، انہوں نے ایک جملے میں قصہ تمام کر دیا، فرا یہ بندہ جو اس طرح کہتا ہے اسے میرا پیغام دے دو، اپنا قد دیکھے اور میرے امام کی شان دیکھے۔ مجدد صاحب کہنے لگے چوں کرمے کے درسنگے نحاس، زمین و آسمان او ہماس، فرا یہ بندہ اس کیڑے جیسا ہے جو پتھر میں بند ہو، اسے لگتا ہے یہی زمین ہے یہی آسمان۔ اب اس بیچارے کا قصور کیا ہے کہ پتھر میں بند ہے، اسے یہ پتا نہیں کہ پتھر سے باہر کتنی فضا ہے اور پھر آسمان، اسے پتھر میں وہی زمین ہے وہی آسمان کو لگتا ہے۔ فرمایا یہ اس کا قصور نہیں، اس یتیم خانے کا قصور ہے جس میں اس کو پالا گیا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ پڑھ گیا ہوں۔ نہیں، یہ اس کیڑے جیسا ہے جو پتھر میں بند ہو، اسے زمین سمجھتا ہے، اسے آسمان سمجھتا ہے۔ فرمایا ورنہ اگر پتھر سے باہر نکلے اسے پتا چلے کہ میرے امام کا جھنڈا کتنا اونچا لہرا رہا ہے۔ دیکھو داتا صاحب جیسے لوگ اگر امام ابو حنیفہ کے بغیر نہیں چل سکتے تو ہم کس کھیت کی مولی؟ اتنے بڑے صوفیاء، اتنے بڑے لوگ، وہ داتا صاحب ان کے سہارے رب کا قرب پاتے ہیں، فقہ کو مان کر آگے پہنچتے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ مسائل کے استدلال اور استنباط کا طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو خیرات کیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بھی کہنے لگے الناس فی الفقہ عیال لابی حنیفہ، قیامت تک جس نے دین پڑھنا ہے ابو حنیفہ کے لنگر کی روٹی اس نے ضرور کھانی ہے۔ یہاں تک کہ آج کے غیر مقلدین یہ اپنے فتاوا کی اگر تلاشی لے تو ان کو اپنے فتاوا کے اندر فقہ امام اعظم ابو حنیفہ کی نظر آئے گا۔ وہ نظیریہ فتاوا دیکھ لو، ثنائیہ دیکھ لو، اس کے اندر جب دین کا مسئلہ بیان کرنے کی باری آتی ہے تو گزارا ان کا بھی امام کے بغیر نہیں، چھپ چھپ کے لنگر وہ بھی کھا جاتے ہیں، لیکن کھانا تو یہ ہے کہ ان کے گن بھی گائے جائیں۔ میں نے پوری لسٹ بنائی ہے ان کے فتاوا میں مسائل کی کہ جب پوچھا گیا کہ نیچے مسجد، نیچے دکان ہو اوپر مسجد بنائی جائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے، تو اب چاہیے تھا کہ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم صرف قرآن و سنت مانتے، کوئی آیت قرآن پڑھتے یا کوئی بخاری کی حدیث پڑھتے، یہ دعویٰ ہمارا بھی ہے کہ سب کچھ قرآن و سنت میں ہے، لیکن اس کا طریقہ بھی ہے کہ ظاہر کیسے ہوگا۔ اب جن کا دعویٰ ہے کہ لوگوں کو کہتے ہیں یہ لوگوں کی بنائی ہوئی فقہ، یہ چیزیں لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں، ہم صرف قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، تو اب دینی مسئلہ قرآن سے بیان کریں، سنت سے بیان کریں۔ پوچھا گیا تو نہ قرآن کی آیت ملی نہ بخاری کی کوئی حدیث ملی، مسئلہ بتایا تو کہتے ہیں فتاوا قاضی خان میں لکھا ہوا ہے، تاتار خانیہ میں لکھا ہوا ہے۔ اس وقت میرے امام کے ٹکڑے یاد آئے جب پوچھا گیا اگر کنویں میں گیند گر جائے تو پھر حکم کیا ہے، کنویں میں گیند گر جائے تو حکم کیا ہے، تو چاہیے تھا آیت پڑھتے، چاہیے تھا بخاری کی حدیث پڑھتے، کوئی صحیح نہیں ضعیف ہی پڑھ دیتے، لیکن کچھ نہ پڑھ سکے، لوٹ کے امام کے قدموں کی طرف آنا پڑا، فقہ حنفی کی کتابوں کا نام لیا۔ اس واسطے اگر ان لوگوں کو جاگ آ جائے تو یقیناً ان کو امام کے مقام کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اب دیکھو شروع سے یہ طریقہ